بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کی، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ پھیرنا. تو پیچھے ان دو آیات مبارکہ کے اندر مختصراً وضاحت ہوئی، اور یہاں پر اللہ پاک سب سے پہلے فرمایا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ آسمانوں کی طرف منہ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کچھ چیزیں 40 سال سے پہلے کچھ چیزیں مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم از کم زبان سے ملت پہ کیا تھے؟ قائل تھے، یعنی کہ ملت ابراہیمی کو مانتے تھے. اور اللہ نے دین بھی اپنے حبیب کو ملت ابراہیمی پر عطا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مسلمانوں والا نام ہمیں ملا ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، جو انہوں نے پہلے اس بارے میں آیا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے اللہ بنا دے ہمیں مسلمین. فرما مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہے، کہ ہمیں فرما بردار بنا دے. تو اللہ کے حبیب کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بھی کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، تو اللہ کے حبیب کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہونا چاہیے. ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں. تو یہ چاہت تھی. اور مدینہ منورہ میں 16-17 مہینوں تک یعنی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. کس وجہ سے؟ ہو سکتا ہے کہ یہودی مسلمان ہو جائے اور مان لے. اس وقت تو یہودی بڑے خوش تھے کہ جب اللہ کے حبیب بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، بڑے خوش تھے. اور جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، جب اللہ کا حکم ہوا اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو پھر ان کو الرجی ہو گئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ باتیں بنانا شروع کر دی، جو پیچھے بھی آیا کہ کس چیز نے ان کو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا کہ جس پر یہ تھے. تو جس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. تو یہاں پر اللہ کے حبیب نماز کے بعد آسمانوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے. تو اب ایک ہی آیات کے اندر، اسی آیات میں، کہ پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی کہ آپ کو ہم وہ قبلہ عطا کر دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کی آپ کو کیا ہے؟ چاہت ہے. تو اب پھر آگے فوراً ہی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو پہلے اللہ نے کیا کیا؟ خوشخبری سنائی کہ جو آپ ہم سے دعا مانگ رہے ہیں، میرے حبیب کو دعا آپ کی قبول ہو چکی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی قبول ہو چکی ہے. اور فوراً ہی اللہ نے فرما دیا کہ دعا بھی آپ کی قبول ہو گئی، اور پھر آپ منہ بھی اب اپنا کیا کر لیں؟ بیت اللہ کی طرف کر لیں. دعا کے ساتھ ہی یعنی کہ آپ کی قبولیت بھی ہو گئی، اور پھر اس خوشی کے ساتھ اللہ نے وہ تحفہ بھی عطا کر دیا کہ جس کی آپ کو چاہت تھی اتنے دنوں سے، جس کو آپ چاہ رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساتھ خوشی بھی اللہ نے عطا کی، اور خوشی کے ساتھ اللہ نے وہ تحفہ بھی عطا کر دیا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اب دوسرا بات یہ کہ اب وہاں پر ہو تو آسان. یہاں پہ اللہ نے لفظ کیا فرمایا؟ شطر المسجد الحرام، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہاں پہ اللہ نے بیت اللہ کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، قبلے کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ بیت اللہ میں نے آپ کو بتایا وہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پہ جو شخص موجود ہے تو اس کے لیے تو اس کی طرف چہرہ کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، منہ کر کے نماز پڑھنا. اب جو شخص بیت اللہ سے دور ہے
بیت اللہ جس کو نظر نہیں آ رہا، تو اب وہ کس طریقے سے یعنی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بالکل اس کی سیٹ میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جب نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اتنی بڑی دنیا کیسے اسی کی طرف. تو اللہ نے یہاں پر یعنی کہ شطر المسجد الحرام فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف، حرم تو کافی بڑا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک لفظ فرمایا شطر. شطر اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ نصف شے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے سمت شے کے لیے، کسی چیز کی نصف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر کسی شے کی سمت کے لیے، تو جہت کے لیے یعنی کہ بولا جاتا ہے. تو اب یہاں پر اس کا جو معنی ہے، یہاں پر معنی کیا ہے اس کا؟ جہت، سمت، یعنی کہ شطر معلوم ہوا، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہوگا وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ بیت اللہ کی جہت کی طرف سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو جس طرح یعنی کہ اب ان کے لیے جو مشرق کے ممالک ہیں جیسے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ، اب ان کے لیے حکم کیا ہے کہ مغرب کی طرف، یہ سمت ہے نا ہماری، یہ کیا ہے؟ ہماری سمت ہے، تو ہم سمت کی طرف یعنی کہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اب مغرب میں بھی یعنی کہ سردی اور گرمی کی وجہ سے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب جو مغرب سیف اور مغرب شتا، ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تقریباً 48 ڈگری. ریاضی کی بہت مشہور اور پرانی کتاب ہے، جس کا بہت پرانی کتاب ہے کہ اس کا نام بھی بڑا آسان سا ہے، میرے ذہن سے اتر گیا. تو اس کے اندر بھی یعنی کہ مغرب سیف، اس کے چوتھے باب میں 66 نمبر صفحے کے اوپر، میرے نام اس کا ذہن میں نہیں تو یا کل بتا دوں گا، تو اس کے اندر یعنی کہ جو فاصلہ ہے وہ 48 ڈگری ہے یعنی کہ ان دونوں کا. تو اگر 24 ڈگری بھی سمت کی طرف مغرب کی طرف ہو تو اس کی نماز کیا ہے؟ ادا ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سمت شے ہے، سمت کی طرف مقصود تو اللہ کی عبادت. اب اس طرح یعنی کہ فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں یعنی کہ صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، کہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ بیت اللہ کس طرف ہے، یعنی کہ بیت اللہ کی اب جہت معلوم نہیں ہو رہی، وہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے کہ جس طرف تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس طرف منہ کر کے کیا کر لیں؟ نماز پڑھ لیں. تو یعنی کہ اللہ کی عبادت ہے نا، اب وہاں پر معلوم نہیں ہے، تو اب فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دل جس طرف مائل ہوتا ہے تو آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح یعنی کہ اب اس سے ان لوگوں کا اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ جو یعنی کہ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی اگر 2-4 ڈگری اگر ادھر ادھر یعنی کہ مسجد کا محراب ہو جائے تو اختلاف کرتے ہیں کہ اس کا قبلہ اور صحیح نہیں ہے. تو سلف صالحین، بزرگان دین جو پہلے گزرے، انہوں نے کیا اس کا وہ کیا تھا کہ کیونکہ صحابہ کرام پوری دنیا میں تقریباً پھیل گئے تھے، تو ان کی جو مسجدیں تھیں قدیمی، تو انہوں نے جو اس کے یعنی کہ محراب بنائے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، انہی کے اندازے پر مساجد کی تعمیریں کی تھی، قدیمی تعمیریں یعنی کہ کی تھی. انہی کو دیکھ کر جو بھی کوئی مسجد بنتی تھی بھی اس کا قبلہ کس طرف ہے، تو اس طریقے سے مسجدیں بنائی جاتی تھی. اور تقریباً یہ پھر پوری دنیا کے اندر. تو آج جدید ٹیکنالوجی کے اندر آج کل تو ایسے آلات آ گئے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کوئی یہ جدید آلات موجود نہیں تھے. تو اب تو نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے، تو اس یعنی کہ آسان کام ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت کی. تو اب ان لوگوں اس سے کیونکہ دین کے اندر اللہ نے مشکل نہیں رکھی، آسانی پیدا کی ہے. اگر ہم یعنی کہ بالکل ہی بیت اللہ کو ڈھونڈتے رہے تو پھر تو یہاں سے آپ بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ بیت اللہ کہاں پہ. اگر ایک اس صرف کمرے کی بات کریں، بیت اللہ والا جو چھوٹا سا کمرہ ہے، تو کیا ہم سارے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں کدھر ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مغرب کی طرف یعنی کہ سمت، شطر المسجد الحرام. ایک روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام والوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. اور مسجد کے یعنی تو اب جو حرم والے ہیں، جنہیں حرم کو چھوٹا تو نہیں ہے، کافی سارا ہے، اب ان کے لیے قبلہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے. اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے
قبلہ کیا ہے؟ وہ مسجد حرام کی جگہ ہے، سمت شہ۔ تو یہ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا، پھر آگے خود اللہ نے وضاحت بھی کر دی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اب تم منہ کس کی طرف کرو گے؟ بیت اللہ کی طرف کرو گے، مسجد حرام کی طرف منہ کرو گے۔ تو اب ایک اللہ نے دوسرا ان لوگوں کا اعتراض ختم کر دیا کہ جو اعتراض کرتے تھے یہ قبلہ یعنی کہ کیوں بدلی ہوا، یہ دین کس طرح بدلی ہوتا جا رہا ہے، تو ان کا اعتراض بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ نے فرمایا جو کتاب کو اور میرے حبیب کو ماننے والے ہیں، جو اس چیز کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں پتہ ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ کا فیصلہ ہے نا، ہم نے اللہ کا فیصلہ ماننا ہے، تو کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ ہے، جو ایمان والے انہیں پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے۔ اور جو نہیں ماننے والے تو وہ تو پیچھے ویسے پیچھے۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو اور اللہ کے علم سے بچ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، تم جو کچھ بھی کرتے ہو دنیا کے اندر، اللہ نے فرمایا ہر